السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے اپنی سیرت النبی کی پچھلی ویڈیو میں جان لیا تھا کہ وحی آنے کے بعد کس طرح سے صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر اپنی عبادتیں اور تبلیغ جاری رکھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیسرا حکم آ گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاندان کے لوگوں کی دعوت کا اہتمام کرنے کو کہا۔ دعوت میں خاندان کے کل 45 افراد نے شرکت کی۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خاندان عبد المطلب، میں تم سب کے لیے آخرت کی فلاح لے کر آیا ہوں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور اس واحد ذات کی عبادت کرو جس نے تمام جن و انسان کو پیدا کیا۔ میں تمہارے لیے وہ چیز لایا ہوں کہ پورے عرب میں کوئی شخص اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور افضل چیز نہیں لایا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤں۔ اب آپ میں سے کون کون دین اسلام کو نہ صرف قبول کرے گا بلکہ میرا ساتھ دے گا؟ سب لوگ خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کی کہ اگرچہ میری عمر کم، ٹانگیں کمزور اور میں آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہوں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ حضرت ابو طالب بولے، نہ پوچھو کہ ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے اور ہم تمہاری بات کو کس قدر سچ سمجھتے ہیں۔ یہ سارا خاندان جمع ہے اور میں بھی اس خاندان کا ایک فرد ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب میں سے پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو۔ باخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ چنانچہ خاندان کے دیگر لوگ سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے گھروں کو واپس چل پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی حد تک خفیہ طور پر تبلیغ جاری رکھی اور یہ تبلیغ تقریباً 3 سال تک جاری رہی، جس میں تقریباً 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی اعلانیہ اجازت اور اعلانیہ حمایت حاصل ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا نیا حکم آ گیا، اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، یعنی ان کی پرواہ مت کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کے ایک ایک قبیلے کو آواز لگانی شروع کی، اے قریش، اے بنی فہر، اے بنی عدی۔ سب لوگ آواز پر اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اور جو خود نہ آ سکے انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ کیا معاملہ ہے۔ ابو لہب سمیت سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تمام لوگوں نے بیک وقت جواب دیا کہ ہاں، ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک اور صادق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کی خرافات اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کا پردہ چاک کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی ذات واحد عبادت کے لائق ہے۔ بت پرستی شرک ہے، بتوں کی پوجا چھوڑ کر اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ قریش مکہ ایسی آواز جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا سن کر احساس غضب سے پھٹ پڑے اور بکتے جاتے، اور قرآن کے مطابق پارہ نمبر 23 سورہ صاد کہ ان میں کئی سردار چلے کہ اس کے پاس سے چل دو اور اپنے خداؤں پر صابر رہو، بے شک اس میں اس کو کوئی مطلب ہے، یہ تو ہم نے پچھلے دینے یعنی کہ دین نصرانیت میں بھی نہ سنی، یہ کوئی نئی گھڑت ہے۔ یعنی اس نے تو دین نصرانیت میں بتائے گئے 3 خداؤں کا بھی انکار کر دیا اور ایک نئی بات گھڑی ہے۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ اعلانیہ توحید کا حکم آ چکا تھا، اس لیے کوہ صفا پر خطاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا۔ قریش کے نزدیک یہ کعبۃ اللہ کی سب سے بڑی توہین تھی، جس پر قریش بھڑک اٹھے اور غضب ناک ہو کر ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے۔ انہوں نے جو شور و غل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے دوڑے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے قریش اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حائل ہوئے کہ ہر طرف سے ان پر تلواریں برس پڑی اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ اسلام کی خاطر جامِ شہادت نوش کرنے والے یہ پہلے شہید تھے۔
اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا دور زندگی شروع ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش اپنی رسوم اور بت پرستی کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا بتوں کی پوجا کرنے کی مخالفت کی تو انہیں اپنی عظمت و اقتدار کا سورج غروب ہوتا نظر آیا، تو انہوں نے نہ صرف نہایتی سرگرمی سے مخالفت شروع کر دی بلکہ عملی طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گندگی پھینکی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر بھی طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، انہیں تپتی ریت اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر زد و کوب کیا گیا، مگر یہ اہل ایمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر قائم رہے اور طرح طرح کے مظالم کے جواب میں احد احد پکارتے رہے، یعنی اللہ ایک ہے۔ کفار مکہ کے طرح طرح کے مظالم ڈھانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا کام جاری رکھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاگل اور مجنوں کہنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے۔ پارہ نمبر 29 سورہ قلم آیت نمبر 2 میں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل سے پاگل یا مجنون نہیں۔ یہ حربہ بھی ناکام ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح آیات مبارکہ نازل فرما کر کفار مکہ کے الزامات کی تردید فرما دی۔ اب انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کرنا شروع کر دیا، انہوں نے سابقہ امتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ انہیں ایسے ہی القابات دے چکے تھے، اس میں بدروح ہے اور وہ دیوانہ ہے، تم اس کی کیوں سنتے ہو؟ اگرچہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سابقہ امتوں کی طرح پاگل اور دیوانہ کہا، اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بدروحوں کا قبضہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اور جادوگر ہے، مگر یہاں یہ بات اس طرح الٹ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتہ داروں نے یہ باتیں کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز اور رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور خود کفار مکہ تمام تر دشمنیوں اور تکذیب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکار رہے تھے۔ بے شمار نان مسلم رائٹرز، ایسٹرونومرز، میتھمیٹیشینز کا کہنا ہے کہ قرآن پاک انسانی دماغ سے لکھی ہوئی کتاب ہے، اور وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ یہ کسی وحدہ لا شریک کی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جبکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، مطلب نبوت سے پہلے ان کے پاس کوئی بھی ایسا علم نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ قرآن پاک انہوں نے لکھا ہے۔ قرآن پاک کی نزولی ترتیب اور ہے اور تحریری ترتیب اور ہے۔ جو قرآن اس وقت پڑھا جا رہا ہے یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی سے قبل ہی موجودہ شکل میں ترتیب دے دیا گیا تھا۔ جب بھی وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کو حکم صادر فرما دیتے کہ اس وحی الہی یعنی آیات کا فلاں فلاں آیت سے پہلے یا بعد میں تحریر کرو، یا فلاں سورت کو فلاں سورت سے پہلے یا بعد میں درج کرو۔ گویا موجودہ ترتیب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے۔ قرآن پاک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس میں 1400 سال گزرنے کے باوجود زیر زبر پیش کی کمی بیشی نہیں ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 14 سورہ حجرات آیت نمبر 9 میں ہے کہ بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے ہی اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور تم یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے اور اس کتاب سے پہلے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کر سکتے تھے۔ تمام مسلمان تو بغیر کسی شک و شبے کے قرآن پاک کو خدا کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب تسلیم کرتے ہیں، الحمدللہ، مگر کفار مکہ اور یہود و نصارہ نے اسے اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ البتہ کچھ یہود و نصارہ کے محققین جن کی ادبی اور روحانی فراست زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے یقین کے ساتھ قرآن پاک کو کلام الہی اور معجزہ تسلیم کیا۔ کفار مکہ کا یہ حربہ کہ قرآن کلام الہی نہیں بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے ناکام ہو گیا، تو انہوں نے ایک اور حربہ آزمایا۔ قریش نے تمام رؤسائے قریش یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل پر مشتمل ایک وفد ابو طالب کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے آباء اجداد کو گمراہ کہتا ہے، ہم کو احمق ٹھہراتا ہے۔ ان حالات میں یا تو تم بیچ سے ہٹ جاؤ یا پھر تم میدان میں آ جاؤ تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔
حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ اب صورتحال نازک ہو گئی ہے، قریش اب تحمل سے نہیں رہ سکتے اور میں اکیلا قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختصر لفظوں میں کہا، میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آبدیدہ ہو کر فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا جس پر مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے مامور فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبدیدہ آنکھوں کو دیکھ کر حضرت ابو طالب نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ تڑپ اٹھے اور فرمایا، جاؤ بیٹے، پورے شوق سے اپنے مشن کو جاری رکھو، میرے ہوتے ہوئے کوئی شخص تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام میں مصروف رہے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ نہ کر سکے، البتہ طرح طرح کی اذیتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ قریش پریشان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب اذیتیں کیوں جھیلتے ہیں؟ انسانی دماغ ایسی سخت نفس کشی اور جان بازی کا مقصد جاہ و دولت اور نام و نمود کی خواہش کے سوا اور کیا کر سکتا ہے؟ قریش کی یہی سوچ تھی۔ چنانچہ انہی خیالات کے تحت عتبہ بن ربیعہ قریش کے نمائندے کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے ہو؟ اگر مکہ کی سرداری چاہتے ہو تو تمام مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، کل مکہ تمہارے زیر فرمان ہو جائے گا۔ کیا کسی بڑے گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم عرب کی حسین ترین عورت کے ساتھ تمہاری شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر دولت کے خواہش مند ہو تو ہم تمہارے قدموں میں دولت کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ عتبہ کو اپنی اس پیشکش کی کامیابی کا پورا یقین تھا، کیونکہ مادی دنیا میں انسان کو انہی 3 باتوں کی خواہش ہوتی ہے، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب ترغیبات کے جواب میں قرآن کریم کی چند آیات پڑھی۔ پارہ نمبر 24 سورہ سجدہ آیت نمبر 6 میں ہے، تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وہی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، تم اس کے حضور سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو، اور خرابی ہے شرک کرنے والوں کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ عتبہ واپس چلا گیا، مگر یہ پہلے والا عتبہ نہ رہا۔ اس نے قریش میں جا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ میری رائے ہے کہ تم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ گئے تو یہ ہماری ہی عزت ہے، ورنہ عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ مگر قریش مکہ نے اس کی رائے کو منظور نہ کیا۔ یہ بات انسانیت کا خاصہ رہی ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے اور اس کی ہدایت کے لیے کوئی نبی یا رسول بھیجا تو لوگوں نے اس پیغام اور اس کی ہدایت کو ماننے کے لیے ثبوت مانگے، دوسرے الفاظ میں ان سے معجزے طلب کیے۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام سے بھی معجزات طلب کیے۔ اب کفار مکہ نے بھی گزشتہ اقوام کی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ کفار نے گزشتہ اقوام کی طرح مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان تک ایک سیڑھی لگائیں اور کفار کے سامنے خدا سے کتاب لے کر آئیں، تب ہم ایمان لائیں گے، یا یہ سامنے پہاڑ ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے میں تبدیل کر دے۔ نضر بن حارث نے مطالبہ کیا، ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کرائیے، صحرا میں سے دریا نکال کر دکھائیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انکساری دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عاجزی سے ان سے فرماتے ہیں کہ میں نے کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں تو وہی بات کہتا ہوں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کفار کو کچھ معجزات دکھائے، مثلاً چاند کے 2 ٹکڑے، سورج کا پلٹ آنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر کفار مکہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور جواب میں ظلم و ستم اور ایذا رسائی میں شدید ہو گئے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گندگی پھینکی جاتی، نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر اونٹ کی اوجری رکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے۔ ایک دفعہ رسائے عرب کے چند لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کے دونوں پہلوؤں کو اس زور سے کھینچنا شروع کیا کہ قریب تھا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانس رک جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑوانے کو دوڑے تو کفار نے انہیں پکڑ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور انہیں اس قدر مارا پیٹا اور بال کھینچے کہ کئی دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ سوجا رہا اور سر میں درد رہا۔ جرم و ستم کی یہ کاروائیاں اس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی جنہیں کفار مکہ صادق اور امین بھی تسلیم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے سب سے محترم اور عظیم شخصیت حضرت ابو طالب کی حمایت اور حفاظت حاصل تھی، مگر غریب، کمزور اور بے بس مسلمان
مسلمانوں کو جو اذیتیں دی جا رہی تھی وہ کچھ زیادہ ہی سنگین اور تلخ تھی۔ ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا، اور جس شخص کا کوئی قبیلہ نہ تھا یا غلام تھا تو اس پر اوباشوں اور سرداروں نے ایسے ظلم و ستم کیے جنہیں سن کر مضبوط انسان بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ مثلاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر انہیں نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ناز و نعمت میں پلے بڑھے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے ان کا دانا پانی بند کر کے گھر سے ہی نکال دیا۔ حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو جسم کی کھال تک ادھڑ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن حلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور مکے کی گلیوں میں انہیں گھسیٹتے پھرتے۔ امیہ خود بھی انہیں بھوکا پیاسا رکھتا۔ جب دوپہر کو گرمی شباب پر ہوتی تو کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور انہیں حالت کفر پر واپس آنے کو کہتا، مگر وہ پھر بھی احد احد پکارتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان پر ظلم کرنے میں ابو جہل پیش تھا۔ آخرکار وہ ظلم کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے برچھی مار کر شہید کر دیا۔ ان کو اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ قریش مکہ کے ظلم و ستم کی یہ چند مثالیں ہیں۔ آغاز اسلام کے ساتھ ہی کفار کے ظلم و ستم کی داستانیں اور بڑھتی چلی گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ہجرت حبشہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس خوبصورت سیرت النبی کے سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔